بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اور رنج و غم ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام ہے، اللہ الصمد۔ اپنی سسرال کے گھر میں بہت زیادہ پریشان ہے، ظلم میں مبتلا ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، ان پر گالی گلوچ ہوتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، یا الگ گھر چاہتی ہیں، یا اپنا ذاتی گھر چاہتی ہیں، ساس سسر ننند دیورانی جیٹھ اور دیور سے علیحدگی چاہتی ہیں، تو آپ نے میری بہن نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کے بعد 15 دن میں آپ کا ذاتی گھر ہوگا، اور آپ سسرال کے گھر سے بھی علیحدگی حاصل کر پائیں گی۔ اور یہ وظیفہ میرا پیارا بھائی بھی ادا کر سکتا ہے، جو میرا پیارا بھائی اپنے سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی ساس سے، سسر سے، یا اپنے بھائیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے سسرال کے گھر سے بھی علیحدگی حاصل کر پائے گا۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں اور ناظرین سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ معزز ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت والا، رحمتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ بس آپ نے اپنے دل کو بغض سے پاک کر لینا ہے، چغلیوں سے پاک کر لینا ہے، جھوٹ مکاریوں سے پاک کر لینا ہے، تو انشاءاللہ رمضان مبارک میں اللہ پاک آپ سے راضی ہو کر آپ کی دعا قبول و منظور فرما لیں گے، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، رنج و غم ہے، وہ رحمتوں والے، فضیلتوں والے اور بابرکت والے مہینوں میں ختم ہو جائے گی۔ اب آپ میرے پیارے ناظرین اس وظیفے کی ترتیب سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا نام ہے اللہ رب العالمین کا، اس کے معنی ہے بے نیاز۔ آپ نے چلتے پھرتے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے رمضان مبارک میں اللہ الصمد کی۔ البتہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اگر آپ روزے کی حالت میں اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں تو آپ وظیفہ بیٹھ کر ادا کر لیجئے۔ اب آپ میرے پیارے ناظرین اس وظیفے کو ترتیب سے سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کا روزہ نہیں بھی ہے تو آپ روزے کے بغیر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ ساس ننند دیورانے جیٹھانی کے ظلم سے آپ نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، وہ سب آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں تو آپ نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو ادا کر لیجئے۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات کو شروع کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد، اگر آپ روزے کی حالت میں اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں اس وظیفے کو ادا نہیں کر رہے تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو چلتے پھرتے آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لیا اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اللہ رب العالمین کا حقیقی نام پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ 21 مرتبہ آپ نے یا اللہ کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔
آپ نے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کا صفاتینہ پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب رائگل ہو کر آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب آپ نے مائل ہو کر اس وظیفے کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے پھر 100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور آپ کے دل کی گہرائیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پر ایمان ہونا چاہیے اور ان پر پختہ ایمان ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے کہ آپ کا جو ذہن و گمان میں اللہ رب العالمین کی جانب اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہی ہونا چاہیے۔ اور آپ نے جب 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیا اور پھر آپ نے دوبارہ آخر میں ہی 21 مرتبہ یا اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ یا اللہ کو آخر میں 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی یہاں پر ہی آپ کا یہ وظیفہ اختتام کر جائے گا، آپ کا یہاں پر ہی وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب رائگل ہو کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب سے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ نے اپنے معاملات بیان فرمانے ہیں کہ آپ کے کیا معاملات ہیں، آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، وہ آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب آپ نے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ جتنا بھی روئیں گے آپ کی اتنی ہی جلدی دعا کو قبول و منظور اللہ پاک فرما لیں گے۔ فرشتے آپ کی خود مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے اور اللہ پاک بھی آپ سے رمضان مبارک کے مہینے میں راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ رب العالمین پر اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ کثرت سے پیش کرتے رہنا ہے 15 دن تک۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 15 دن تک ہی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ 15 دن تک لگاتار اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے سسرال کے متعلق، آپ کی وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ بھی اپنی زندگی کو سکون میں بنا کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ بس آپ میرے پیارے ناظرین بے فکر ہو کر اس وظیفے کو ادا کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ آپ کا ظالم شوہر بھی آپ کو سسرال سے الگ لے کر رہنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔